واتقوا اللہ، اور یہ وہ خدا ہے کہ جو سب کچھ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم فیصلے کس طرح سے کرتے ہو۔ اسی کے بعد اگلی آیت آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پھر یہ دوسرا، اسی کے ضمن میں دوسری چیز یہ ہے، وہاں تو یہ تھا کہ پہل نہ کرو تم کسی معاملے میں، انتظار کرو، یہاں یہ ہے کہ کسی فیصلے سے بالا نہ تمہارا فیصلہ ہو جائے، بلند ترین فیصلہ، بلند ترین آواز نبی کی آواز ہوگی۔ اب یہاں ہے کہ یہاں آواز کے معنی یہ وائس جس کو ہم آواز کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالا کرو، یہ تو ایک مملکت کا فیصلہ ہو رہا ہے، آواز کے معنی فیصلہ ہوتے ہیں، اس فیصلے کے اوپر تمہارا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے تابع تمہیں چلنا ہے۔ اب اس لیے یہ جو قانون یہاں سے نافذ ہوگا، خدا کا قانون جو تمہارا رسول نافذ کرے گا، اس کی بالادستی کو قبول کرو، اس کی حاکمیت کو قبول کرو، اسی کی اطاعت کرو، اس سے بالا تمہارا اپنا کوئی خیال یا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بھی نہ ہو کہ جب مشورہ کرنا ہے تو ایک دوسرے میں چیخ چاخ کے اور ادھر ادھر شور مچا کے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ۔ مجلس مشاورت کا آداب بھی سکھائے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ تو 1400 سال کی بات ہے، جاہلیت عرب کی بات کر رہا ہے قرآن، جس میں تہذیب نہ تمدن۔ آج کے دور میں آپ آ جائیے اور اپنے مختلف کسی قسم کی مجالس کو ذہن میں لائیے جہاں کوئی مسئلہ پیش ہو اور مشورہ بھی کرنا ہو، 2-4 منٹ تک تو انتظار کرتے ہیں یہ سننے والے کہ کسی ایک کی بات سن لیں، اور اس کے بعد ایک بول رہا ہے، ایک ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے، وہ دوسرا اس کہتا ہے چپ کر، وہ کہتا تینوں کی بھائی ہوئی ہے یہ چپ کر، اور ساری مجلس جڑی ہے وہ چپ کراؤں چ لگ جاتی ہے تو وہ بکدا پیا رہتا ہے، اور اس کے بعد مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ بیشتر مجالس آپ نے دیکھی ہوں گی کہ معاملہ دیر باز کے بعد ایک دوسرے سے شور بچانا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا۔ اگر وہ اس قسم کے متشابہات محکمات تک نہ پہنچیں، یعنی وہ فساد تک نہ بھی پہنچیں، تو مجلس تو برخاست ہو جاتی۔ وہ بالقول کا جہر بعضکم لبعض، جس طرح سے تم آپس میں باتیں کرتے ہوئے شور مچایا کرتے تھے نا اور اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے، وہ انداز نہیں مجلس مشاورت میں ہوگا۔ آداب مجلس یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ جو تمہارے ہاں کا مرکز ہے، نبی ہے، رسول ہے، جو کنڈکٹ کر رہا ہے مجلس کو، اس کا فیصلہ کیا ہے، تم بولو بھائی، خاموش رہو بھائی، جی ہاں کیا فرمایا آپ نے۔ یہ آداب مجلس بھی سکھانے پڑ رہے تھے ان کو کہ یوں ہی شور مچا کے اٹھ کے نہ چلے جایا کرو۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارا کیا کرایا سب کچھ غارت ہو جائے گا۔ ہوتا ہے نا غارت؟ آئی ذہن میں آپ کے نقشے کچھ ان مجلسوں کے جس میں اس قسم کے معاملے پیش ہوتے ہیں؟ میری تو زندگی گزر گئی اسی کے اندر۔ اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جمہوریت راس ہی نہیں آ سکتی، ان کو ابتدائی آداب جمہوریت جو ہیں وہ بھی نہیں ابھی آتے۔ مجلس میں شور مچ جاتا ہے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر چلے جا رہے ہیں، اور 10-20 بھی ہیں، 10-20 اپنی اپنی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تان، ایک دوسرے پہ تعریض، ایک دوسرے کی تنقید، اور کوئی معاملہ طے نہیں پہنچا۔ ان کی تو پارلیمان کے اندر وہ آپ زیادہ، آپ جو بنگلہ دیش کہتے ہیں، مشرقی پاکستان کے اندر سپیکر کو مار ہی دیا تھا حال کے اندر، کرسیاں تو روز چلتی۔ آج 20ویں صدی میں جب باقی دنیا کے آداب محافل ان کے سامنے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے۔ 1400 سال پہلے کا عرب جو اس سے آشنا ہی نہیں تھا، اور مختلف قبائل کے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہوتے تھے ایک مجلس کے اندر، ان کو یہ بھی سکھانا پڑتا تھا کہ مشاورت کے آداب کیا ہیں،
آپ نے غور کیا کہ رسول کی ذمہ داریاں کتنی عظیم اور کتنی کٹھن منزل تھی آپ کے لیے؟ یہ کچھ سکھانا پڑتا تھا. ابھی دیکھیے اور آگے بات ہے کیا کچھ سکھانا پڑتا تھا ان لوگوں کو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یاد رکھو بات تو میں سمجھا دی گئی. تو جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھیں گے، ترجمہ یہی ہے. اور بات آپ نے سمجھ لی کہ آواز کو نیچے رکھنے کے معنی کیا ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا خالص کر لے گا اس مقصد کے لیے. یہ ہیں جو خالصتاً تیار ہوں گے اس مقصد کے لیے. یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی تمہیں، ان پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. یہی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جن سے یہ پتہ چلے گا کہ تم خلوص نیت سے اس مملکت کے اندر آ رہے ہو یا فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہو. یہ امتحان جسے کہتے ہیں، محنت جس سے آئے، اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خلوص کر دینا، غلط کو صحیح سے الگ کر دینا، کھوٹے کو کھرے سے الگ کر دینا. اس میں آپ دیکھیں گے اس صورت میں اور آگے بھی آئیں گی یہ باتیں، بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو نظر آئیں گی. یعنی یہ کہنا کہ گھر کے باہر آواز دے کے چیز مانگا کرو، آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. لیکن اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اس دور کے وہ مسلمان، یہی لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، ان کی سطح معاشرتی کیا تھی کہ ان کو یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ کسی گھر سے کوئی چیز مانگنی ہو تو باہر کھڑے ہو کے مانگا کرتے ہیں. کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں تو پہلے ہی نہیں آپ بیٹھتے. اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب کی جو حضور لائے ہیں. اس سطح کے اوپر وہ لوگ تھے اور ان کو اس سطح پہ پہنچا دیا کہ ان کے قائم کیے ہوئے جو سلطنت اور حکومت کے نظریات اور تصورات ہیں، شمع راہ بنتے چلے آ رہے ہیں دنیا کے لیے. صاحب ان لوگوں کے قرآن کی احکام، رسول اللہ کی تربیت، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کتاب اور حکمت کی، دلائل کی، تدبر کی، شعور کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے ان صلاحیتوں کو نشو و نما دیتا ہے جو انسان کی صلاحیتیں ہیں. لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ ہیں جن کو نقصانات سے کیا ازالہ بھی ان کا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا عظیم اجر بھی ساتھ ملتا ہے. اب آئی اگلی بات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کہنے لگا ان میں سے یہ لوگ جو تمہارے گھر سے باہر ہی کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیتے ہیں، آوازیں آپ کو دینی شروع کر دیتے ہیں. ارے انتظار کرو، وہ باہر آئیں گے تو آپ کی بات سن لیں گے. نہیں، باہر کھڑے ہیں، دعائی مچا رہے ہیں. میں بار بار عرض کروں کہ بتایا یہ جا رہا ہے، مقصود یہ ہے قرآن کا ان چیزوں کے بیان کرنے سے کہ ان لوگوں کی معاشرتی سطح کیا تھی. ہم لا یعقلون نے بات بتا دی کہ یہ کوئی جرم اور گناہ کی بات نہیں، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی عقلی سطح بھی ایسی تھی کہ خود یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ باہر کھڑے ہو کے چلا کے کسی کو نہیں بلانا چاہیے، آہستہ سے دستخط دے دینی چاہیے، کھٹکھٹا دینا چاہیے، کسی کے ہاتھوں پیغام پہنچانا چاہیے، ورنہ انتظار کرنا چاہیے. یہ بھی انہیں وحی کے ذریعے سمجھانا پڑ رہا تھا کہ کسی کو بلانا ہو تو باہر کھڑے ہو کے چلایا نہیں کرتے. پھر میں عرض کروں کہ ان واقعات کے بیان کرنے سے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ سطح تھی ان لوگوں کی جن کے ہاتھوں یہ انقلاب عظیم برپا کرایا گیا، اور ہمارے آپ کے لیے قیامت تک کے لیے. یعنی ہم تو اس جاہلیت کی سطح سے بھی پیچھے پہنچے ہوئے. اس لیے ہمارے لیے یہ ابدی حقائق ہیں قرآن نے جو بیان کی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ ذرا سا انتظار کر لیتے، رسول نے باہر آنا ہی ہے، اس وقت یہ بات کرتے ان سے. اب تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ اندر کس کام میں مصروف ہے، کس کام میں مشغول ہے، فرصت بھی ہے یا نہیں ابھی. پھر عرض کر دوں کہ بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں نظر آئیں گی، در حقیقت میں نے کہا کہ دو مقصد ہے. ایک تو ان